السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکہ کی وادی میں قریش کا قبیلہ بنو ہاشم اپنی عزت و شرافت میں مشہور تھا۔ اسی قبیلے میں حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ نوجوان حضرت عبداللہ اپنی خوبصورتی، شرافت اور پاک دامنی میں اپنی آپ مثال تھے۔ مکہ کے جوانوں میں ان جیسا خوش اخلاق، نیک سیرت اور خوبصورت کوئی نہ تھا۔ ان کی پیشانی میں ایک انوکھا نور چمکتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عام روشنی نہیں بلکہ یہ کسی خاص راز کی علامت ہے۔ بہت سی عورتیں چاہتی تھیں کہ عبداللہ سے شادی کریں تاکہ وہ نور ان کے نصیب میں آ جائے، مگر اللہ نے اس نور کے لیے ایک پاکیزہ خاتون کو منتخب کیا تھا۔ وہ خاتون آمینہ بنت وہب تھی جو قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا نکاح ہوا اور مکہ کے لوگ اس نکاح کو بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ دیکھتے تھے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق اسی سفر میں شامل ہو گئے۔ سفر کے دوران جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اچانک بیمار پڑ گئے۔ وہاں ان کے ننہالی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہوں نے محبت سے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس رکھا۔ چند دن بیماری نے شدت اختیار کی اور آخرکار حضرت عبداللہ کی عمر 25 برس کی مختصر سی زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان کا وصال ہو گیا اور یوں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس خبر نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غم میں ڈبا دیا، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں تاکہ انسانیت کو یہ سبق دیا جائے کہ یتیمی غربت یا محرومی نہیں بلکہ اللہ کے خاص انتخاب کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ ان کے والد حضرت عبد المطلب نے اللہ سے نذر مانی تھی کہ اگر ان کے بیٹے 10 ہوں گے تو ایک کو قربان کریں گے۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو بار بار حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہوئے، لیکن اہل مکہ کے مشورے سے 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچی۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا کیونکہ ان کے وجود میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو دنیا تک پہنچنا تھا۔ یہ اللہ کی تقدیر اور حکمت کا حصہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی میں بھی انتہائی نیک اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ اسی زمانے میں جب مکہ میں فحاشی عام تھی، لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، وہاں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عفت و پاک دامنی اور تقوی کی وجہ سے نمایاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد منتخب فرمایا۔ لیکن چونکہ ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے وہ صحابی نہیں کہلائے، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کو دیکھا جائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا جائے۔ یوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک مختصر مگر روشن داستان ہے۔ وہ نوجوانی کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر اپنے پیچھے وہ سب سے عظیم امانت چھوڑ گئے۔ وہ امانت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ابتدا ہی سے امتحان میں ڈال دیا، لیکن یہی امتحان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر، توکل اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی مثال بنانے کا ذریعہ بنا۔ حضرت عبداللہ کا تذکرہ آج بھی شرافت، عفت، جوانی کی پاکیزگی اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی نشانی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں اس زمانے میں خاموش اور پرسکون تھی۔
خانہ کعبہ کے سائے میں قریش کی چہل پہل رہتی تھی۔ انہی دنوں ایک نوجوان اپنی جوانی کی بہار میں مکہ کے کوچوں سے گزرتا تھا۔ اس کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ وہی شخص تھے جو بنو ہاشم کے چشم و چراغ قریش کے معزز اور سردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوبصورتی، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اس نوجوان کی پیشانی پر ایک خاص نور جلملاتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ نور تھا جسے بڑے بڑے اہل کتاب اپنی کتابوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آخر نبی آنے والا ہے اور اس کے آثار کچھ چہروں پر ظاہر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ جب بھی بازار یا حرم کی طرف نکلتے، لوگ انہیں دیکھ کر متاثر ہوتے۔ ان کے چہرے کی روشنی اور جلال دیکھ کر بڑے بڑے لوگ چونک جاتے۔ لیکن دوسری طرف یہ حقیقت یہودی علماء کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ انہیں اپنی کتابوں میں پڑھایا گیا تھا کہ بنی اسماعیل کی نسل سے ایک نبی مبعوث ہوگا، اور اس کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے والد کے چہرے پر نور نبوت نمایاں ہوگا۔ یہودی اس بات کو برداشت نہ کر سکتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ جس شخص کے چہرے پر یہ نور نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے تاکہ آگے نسل نہ چل سکے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور خانہ کعبہ کے قریب سے گزرتے ہوئے صحن حرم میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے دل میں مطمئن تھے اور کسی خطرے کا گمان نہ تھے۔ اچانک ایک یہودی ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت ملی جلی جھلک رہی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بے اختیار بولا، اے نوجوان، تیرے چہرے پر جو نور چمک رہا ہے یہ عام نور نہیں ہے، یہ آنے والے نبی کا نور ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عبداللہ کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہودی نے خنجر نکالا اور آگے بڑھا تاکہ حملہ کرے، لیکن جیسے ہی اس نے وار کرنے کی کوشش کی، منظر بدل گیا۔ حضرت عبداللہ کی طرف دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک روشنی کی ایک لپک نمودار ہوئی اور وہ یہودی کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ لرز گئے، اس کے قدم زمین پر جم نہ سکے اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی زبان گونگی ہوگی اور آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ وہ سمجھ گیا یہ نور کسی کی طاقت سے بجھایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی امانت ہے جسے اللہ ہی آگے بڑھائے گا۔ حضرت عبداللہ سکون کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہے اور اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہے، مگر یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب اثر چھوڑ گیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جس طرح ایک دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن خود ہی ذلیل و رسوا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ہوا نشان تھا کہ جس نور کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے کوئی انسان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ نور تھا جو بعد میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میں آیا۔ ان کے والد واہب بن مناف نے جب عبداللہ کی شخصیت اور نورانی شان کو دیکھا تو اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ نکاح ایسا مقدس تعلق ثابت ہوا جس سے دنیا کا سب سے عظیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پیدا ہوئے۔ یوں وہ سازش جو یہودی نے کی تھی وہ ناکام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد کی حفاظت کی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خطرے سے بچا کر صحیح الاسلام آگے بڑھایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا اور اس کی مشیت کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کائنات میں کچھ نقصان پہنچا